بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ آج کے درس میں سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 کا تیسرا رکوع جو آیت نمبر 21 سے شروع ہو رہا ہے، اس رکوع کی انشاءاللہ تفسیر ذکر کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ حق کہنے، سننے کی، سمجھنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر ابتدائی آیات میں یہودیوں کا تذکرہ کیا ہے، جو دنیا کی سب سے زیادہ منحوس اور ذلیل قوم ہے، جس کی سرکشی اور جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کرنا، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں اور نبیوں کے ساتھ ان کا استہزاء، تمسخر اور ان کو قتل تک کرنے کا گناہ کا ارتکاب کرنا، خود قرآن کریم میں اس کو کھول کھول کر ذکر کیا ہے. یہاں بھی اس تیسرے رکوع کے اندر ابتدائی 3-4 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی بدباطنی کا تذکرہ کیا ہے. ان کی کچھ بری صفات ذکر کی گئی ہیں کہ جو انہوں نے سرکشی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی تھی. چنانچہ اس ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی 3 بری صفات کا ذکر کیا ہے کہ وہ 3 بری خرابیوں کے اندر مبتلا تھے، اور وہ ایسی خرابیاں کہ ہر خرابی ایسی کہ جو انتہائی درجے کی قابل مذمت برائی وہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. چنانچہ ارشاد فرمایا سب سے پہلی ان کی برائی، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انہوں نے انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کیا. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کو بھی انہوں نے قتل کیا جو لوگوں میں عدل و انصاف اور اعتدال کا درس دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اے نبی آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت یعنی ان کو خبر سنا دیجئے. 3 برائیاں اس میں ذکر کی گئی ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار، دوسرا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق یعنی انبیاء کا ناحق قتل، اور تیسرا عدل و انصاف کا درس دینے والے ان لوگوں کو بھی اپنے قتل کا اور دست اندازی کا نشانہ بنانا. فبشرہم بعذاب علیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ 3 برائیاں ذکر کرنے کے بعد فرمایا، اے نبی ایسے لوگوں کو آپ اللہ کی جانب سے دردناک عذاب کی خوشخبری ان کو سنا دیجئے، اور ان کو یہ بتا دیجئے کہ ان کے تمام اعمال، ان کی تمام نیکیاں جو انہوں نے دنیا کے اندر کی بھی ہوں، وہ سب اکارت اور رائگاں ہیں. اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت ہو گئے، ضائع ہو گئے. وما لہم من ناصرین، اور ان لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے 3 برائیاں یہودیوں کی ذکر کی ہیں. ان کی پہلی برائی یہ ہے کہ یہ انبیاء، پہلی برائی ان کی یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے، جس کو کفر کہا جاتا ہے. حق کو تسلیم کرنے سے انکار کرنا، اس کو کفر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزیں جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ان کے پاس آیا کرتی تھیں، وہ اس کا انکار کرتے تھے. خود ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی یعنی تورات، خود اسی کتاب کا بھی انہوں نے کچھ حصہ مانا اور کچھ حصہ ماننے سے انکار کر دیا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم کیا
کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو. اس کا مطلب انہوں نے دوسری کتابوں کو تو دور کی بات، خود اپنی کتاب کو بھی ماننے سے انکار کر دیا تھا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صرف اس ایک مقام پر نہیں بلکہ کئی مقامات پر یہودیوں کی اس بری صفت کا ذکر کیا ہے، اور بہت کھول کھول کر ذکر کیا ہے کہ در حقیقت یہ کفر کرنے والے، حق بات کو تسلیم کرنے سے انکار کرنے والے لوگ ہیں. چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں ہے ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. یہ عذاب ہم نے ان کے اوپر اس لیے نازل کیا کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے. اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 میں ہے 41 آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ. لوگوں، اس قرآن کریم پر جو میں نے تم پر نازل کیا، جو تمہارے پاس موجود کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہے، اس پر ایمان لے آؤ، اور اس کے پہلے درجے میں کافر مت بنو کہ پہلے درجے میں تم کافر بن کر دوسروں کے لیے اپنے آپ کو ایک مقتدی کی اور پیشوا کی حیثیت بنا لو کہ تمہارے نقش قدم پر چلتے ہوئے لوگ بھی کفر اختیار کریں. اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے اہل کتاب، اللہ کی آیتوں کو تم کیوں جھٹلاتے ہو. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 88 میں ہے بل لعنہم اللہ بکفرہم. اللہ نے ان کافروں کے اوپر، ان یہودیوں کے اوپر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کی ہے، پھٹکار پڑ گئی ان کے اوپر ان کے کفر کی وجہ سے. اسی طرح ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی ہے فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، کہ جب ان کے پاس وہ احکامات آئے جن کو انہوں نے پہچان لیا اور وہ جانتے تھے کہ یہ سچ اور برحق ہے، تو ماننے کے بجائے کفروا بہ، ان کے اوپر انہوں نے انکار کر کے اپنے آپ کو کافر بنایا. اللہ فرماتے ہیں فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت و پھٹکار ہو ان کافروں کے اوپر. اسی طرح ایک اور جگہ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا. اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم میں صرف ایک جگہ نہیں، کئی جگہ پر ان یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے کفر کو ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں، یہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کے احکام کو جھٹلانے والے ہیں. ایسے لوگ کہ جن کی اتنی بڑی برائی اور اتنی بڑی خامی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہوں، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کس درجے کی قوم ہے. دوسری برائی ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذکر کی ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بغیر حق، کہ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ناحق قتل کرتے تھے. یہ یہودیوں کا انتہائی سنگین اور بھیانک جرم تھا جو قرآن کریم میں کئی جگہ ذکر کیا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جیسی مقدس اور پاکیزہ ہستیوں کو، برگزیدہ ہستیوں کو بھی یہ قتل کرنے سے دریغ نہیں کرتے تھے. آج اس کے جو مظالم فلسطین کے اندر دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں، در حقیقت یہ ان کا کوئی پہلی مرتبہ کوئی ظلم اور ستم کا معاملہ نہیں ہے. تاریخ انسانیت اٹھا کے دیکھ لی جائے، یہودیت اپنی بدباطنی کے اندر شروع سے ہی اس درجے پہ چلنے والے ہیں. جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس اور پاکیزہ خون کو بہایا ہو، اور جن کے ہاتھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس اور پاکیزہ خون سے رنگین ہوئے ہوں، ان کے لیے ان معصوم بچوں کا قتل کرنا اور اس طرح سے اسپتالوں کے اندر بھی ان کا بم گرانا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر حیرت کی جائے کہ انہوں نے یہ کیسے کر دیا. یہ ان کی بدباطنی ہے کہ جس کے اندر وہ آج سے نہیں، اپنی تاریخ سے، وہ اپنی تاریخ انسانیت سے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تفسیر ابن کثیر کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ یہودی ایک دن میں 300 انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا کرتے تھے. اور پھر بھی آپ سوچیں 300 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کوئی معمولی تعداد ہوتی ہے، لیکن اتنی کثرت سے
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے باوجود ان کو شرم اور حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، اور دن کے آخر میں اپنے کاروبار، اپنی تجارتی مصروفیات میں مصروف ہوتے تھے، ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ دن میں ہم نے کیا کام کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایسی نالائق اور نکمی قوم کہ جنہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا ہو، اور ایک نہیں، ایک ایک دن میں 300 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا ہو، اور پھر بھی ان کو کوئی احساس سے جرم نہ ہو، دن کے آخر میں پھر اپنے کاروبار، اپنی تجارتی مصروفیات میں سرگرم عمل ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کو اس چیز کا کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا جرم کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہو، یا دوسرے نمبر پر نبی کے ہاتھوں وہ مارا گیا، اور یا تیسرے نمبر پر وہ جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو قتل کیا ہو، اور چوتھے نمبر پر تصویر بنانے والوں کو، اور پانچویں نمبر پر اس عالم کو جو اپنے علم سے نفع مند نہ ہو، نفع حاصل نہ کرے۔ ان 5 طرح کے لوگوں کو حدیث میں آتا ہے، یہ شعب الایمان کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت اور شدید عذاب ان 5 طرح کے لوگوں کو ہوگا۔ دوبارہ سن لیجئے، جس نے کسی نبی کو قتل کیا، یا نبی نے جس کو قتل کیا، یا جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو قتل کیا، اور یا پھر تصویر بنانے والے، اور یا پھر وہ عالم کہ جو اپنے علم سے نفع حاصل نہ کرے، ان 5 طرح کے لوگوں پر سب سے زیادہ شدید نوعیت کا عذاب ہوگا۔ ان 5 طرح کے لوگوں میں سب سے پہلے نمبر پر وہ شخص ذکر کیا گیا ہے کہ جس نے اپنے ہاتھ سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا خون بہایا۔ اس سے اندازہ لگائیے اس حدیث سے کہ یہ یہودی آخرت کے اعتبار سے کتنے سخت اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بھی ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، یقتلون النبیین بغیر الحق، انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 میں ارشاد فرمایا، سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق۔ یہ جو اپنی زبان سے بری قسم کی باتیں نکالتے ہیں کہ اللہ کو فقیر اور محتاج اور مفلس نعوذ باللہ کہتے ہیں، ہم ان کے اس کہنے کو لکھ رہے ہیں، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو یہ ناحق قتل کرتے ہیں ہم اس کو بھی لکھ رہے ہیں۔ ان کو صدقے کی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تعلیم دی گئی تھی، تو انہوں نے یہ جملہ کہا تھا، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، نعوذ باللہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 میں اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ برا قول ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات سن لی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر اور محتاج اور مفلس ہے، نعوذ باللہ، اور ہم بڑے غنی اور مالدار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہاری ان باتوں کو لکھ رہے ہیں، اور جو تم اپنے ہاتھوں سے انبیاء کا خون بہاتے ہو ہم اس کو بھی لکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 183 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے سوال کرنے کے لیے کہا، اے نبی ان سے پوچھئے، تمہارے پاس اس سے پہلے بھی تو بہت سے رسول آتے رہے، بتاؤ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ تم ان کو کیوں قتل کیا کرتے تھے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم اپنے آپ کو بڑا ایماندار کہتے ہو، بتاؤ اگر تم مومن ہو تو انبیاء کو کیوں قتل کیا کرتے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 میں فرمایا فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تم قتل کرتے تھے، تم میں سے ایک جماعت ان کی تکذیب کرتی تھی، جھٹلاتی تھی، ان کو نہیں مانا کرتی تھی، اور ایک جماعت تو اس سے آگے کا کام یعنی قتل بھی کر دیا کرتی تھی۔ ان کا خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قول ذکر کیا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 157 میں ہے کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، ہم نے حضرت مسیح، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام جو اللہ کے رسول ہیں ان کو قتل کر دیا ہے۔ یہ خود ان کا دعویٰ قرآن کریم کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اگرچہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ما قتلوہ وما صلبوہ، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، نہ ہی ان کو سولی پر لٹکایا، لیکن ولکن شبہ لہم، معاملہ ان کے اوپر مشتبہ ہو گیا،
یہ سمجھ رہے ہیں ہم نے قتل کر دیا، حالانکہ اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا. بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو ان کے شر سے اور ان کی سرکشی سے بچا کر آسمان پر اٹھا لیا تھا. بہرحال یہ ساری نصوص اور آیات میں نے اس لیے رکھی تاکہ یہودیوں کا یہ چہرہ ہمارے سامنے کھلے اور پتہ چلے کہ یہ کون سی گندی قوم ہے. ان کی یہ گندگی، ان کی یہ نحوست اور ان کی یہ سرکشی کوئی آج کی نہیں ہے کہ کوئی آج کی دنیا کا یہ مسلمان سمجھے کہ یہ یہودی آج کے شاید ایسے سرکش اور متمرد ہیں. نہیں، یہ اپنی فطرت کے اعتبار سے شروع سے ہی ایسے ہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں. سوچئے ذرا کہ جن کے ہاتھوں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اتنی کثرت سے شہید ہوئے ہوں، ان کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے. ایک موقع پر 43 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے قتل کیا. 70 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کی مدد و نصرت کے لیے کھڑے ہوئے، ان کو بھی انہوں نے کام تمام کر دیا. خود تفاسیر کے اندر ان کا یہ معاملہ موجود ہے، ان کا ذکر کیا گیا ہے. 43 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا، جن کی نصرت کے لیے کھڑے ہونے والے 70 انبیاء ان کو بھی نشانہ بنا دیا. تو جن سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ہستیاں محفوظ نہ رہی ہوں، یہ دنیا کے اندر آج ان کی سرکشی، اس سے بڑی سرکشیاں وہ پہلے کر چکے ہیں. لیکن بہرحال اس سب کے باوجود ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار ہے، نحوست ہے، اور عنقریب ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت خطرناک قسم کا عذاب نازل ہونے والا ہے. یہ بات بالکل سچ اور برحق ہے، کیونکہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان سے ان کے قتل ہونے اور گاجر مولی کی طرح سے کٹنے کا تذکرہ احادیث کے اندر کیا ہے. اور آج بھی دنیا کے اندر یہ جس طرح دندناتے پھر رہے ہیں اور جس طرح یہ سرکشی کے اعتبار سے اپنے عروج پر نظر آ رہے ہیں، قریب ہے وہ دن کہ جب یہ اس طرح سے اپنے آپ کو جو اس وقت اسرائیل کے اندر جمع کیے ہوئے ہیں، در حقیقت یہ اپنی آخری قتل گاہ کے اندر جمع ہو رہے ہیں، اور ایسے کٹیں گے کہ کوئی دیوار، کوئی درخت، کوئی پتھر ان کو پناہ نہیں دے گا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے مریں گے کہ کوئی دنیا کی چیز، حتیٰ کہ جمادات، نباتات، کوئی بے جان چیز بھی ان کو پناہ نہیں دے گی. انسان تو دور کی بات ہے، کوئی انسان ان کو پناہ دینا تو بہت دور کی بات ہے. کسی دیوار کے پیچھے بھی چھپیں گے، دیوار بھی بتائے گی، کسی پتھر کے پیچھے چھپیں گے، پتھر بھی بتائے گا، کسی درخت کے پیچھے چھپیں گے، درخت بھی بتائے گا، اور کوئی پناہ دینے کے لیے ان کو تیار نہیں ہوگا. یہ ایسی سرکش قوم ایسی کاٹی اور ماری جائے گی، سوائے غرقت کے درخت کے، کہ جس غرقت کے درخت کے پیچھے یہ چھپیں گے اور وہ نہیں بتائے گا. مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی. بہرحال ان کی یہ سرکشی قرآن کریم میں کھول کھول کر ذکر کی ہے. تو پہلی ان کی خامی اور پہلی ان کی برائی یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. دوسرا، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ناحق قتل کرنے والی قوم ہے. اور تیسرا ان کی برائی یہ ذکر کی گئی ہے، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، یہ ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو لوگوں کو عدل کا، انصاف کا درس دیتے ہیں، جس میں علماء بھی آ گئے، صلحاء بھی آ گئے، امت کے وہ لوگ، وہ افراد بھی آ گئے جو امن کا درس دینے والے، جو عدل کا درس دینے والے، انصاف کا درس دینے والے، سلامتی کا درس دینے والے. یہ ان کو بھی اپنی دست اندازی کا نشانہ بناتے ہیں، جیسے کہ آج بھی یہی کام ہو رہا ہے. آج انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ نہیں ہے دنیا کے اندر، لیکن یہ جو یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس کی جو برائی ہے، یہ اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. فبشرہم بعذاب علیم، اب سنیے ان کا عذاب. اللہ فرماتے ہیں نبی ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. خوشخبری یاد رکھیے اچھی چیز کی ہوتی ہے، لیکن یہ ایک طنز کے انداز میں کہا جا رہا ہے کہ عذاب علیم یعنی دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. کیا مطلب؟ یہ جس بات کے منتظر ہیں وہ عنقریب ان کے اوپر آنے والی ہے. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت کے اندر حکارت ہو چکے ہیں، ضائع ہو چکے ہیں. دنیا میں اگر کبھی کوئی نیکی یا خیر کا کام ان سے کبھی ہوا بھی ہو تو وہ سب ضائع ہو چکا ہے، کیونکہ کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ یہ کبھی کوئی نیکی انسان کے کام نہیں آ سکتی. وما لهم من ناصرین، اور ان لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا.
اگلی آیت ہے آیت نمبر 23 ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے، یعنی انہی یہودیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، یعنی تورات کتاب کا ایک وافر مقدار میں حصہ جن کو دیا گیا تھا، یدعون الی کتاب اللہ، انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ یہ اللہ کی کتاب ان کے درمیان فیصلہ کر دے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرنے سے منکر ہیں، انکاری ہیں، اعراض کرنے والے ہیں۔ ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، وہ لوگ ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے کہ جو انحراف کرنے والی ہے رخ موڑتے ہوئے۔ ذالک بانہم قالوا، اس وجہ سے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں اگر تم یہ کہتے ہو کہ جہنم میں جائیں گے تو ہم جہنم میں اگر چلے بھی گئے تو ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، آگ ہمیں نہیں جلائے گی مگر صرف گنتی کے چند دن، گنتی کے معدود چند دن ہمیں بس آگ میں جلنا ہوگا، اس کے بعد پھر ہمارے لیے عیش و عشرت کی اور جنت کی زندگی ہوگی۔ یہ یہودیوں کا وہ دعویٰ ہے جو قرآن کریم میں ایک سے زائد جگہ پر ذکر کیا گیا ہے، یہ ان کی خام خیالی کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی یہ بات کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں تو صرف گنتی کے چند دن آگ چھوئے گی۔ قرآن کریم میں کہا کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی اس بات کا عہد لے رکھا ہے؟ اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ وعدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کہ یا تم اپنی طرف سے گھڑ کر وہ بات کہتے ہو جن کو تم نہیں جانتے۔ یہودیوں کی یہ خام خیالی صرف جہنم کے اندر جانے کے حوالے سے نہیں، اور بھی ان کی کئی خام خیالیاں اس طرح کی قرآن کریم میں ذکر کی گئی ہیں۔ مثلا یہ کہا کرتے تھے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بہترین قوم سمجھنے اور اپنے مذہب کو دنیا کا سب سے بہترین مذہب سمجھنے کی خام خیالی میں مبتلا ہیں۔ آج بھی یہ دنیا کے اندر اسی اپنے نظریے کا پرچار کرتے ہیں کہ اصل میں تو انسان کہلانے کے قابل ہم لوگ ہیں اور ہمارا مذہب ہی اصل مذہب ہے، باقی سب تو نہ جینے کا حق ہے نہ ان کو زندگی گزارنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی خام خیالی کا تذکرہ کر کے، وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان کو ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کی تراشی ہوئی باتوں نے، جو وہ اپنی زبان سے تراشی ہوئی باتیں بکتے ہیں، یہ تراشی ہوئی باتوں نے ان کو ان کے دین کے سلسلے میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس خوش خیالی میں اور خام خیالی میں مبتلا ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس بتاؤ کیا حال ہوگا اس وقت جب ہم ان کو جمع کریں گے ایک ایسے دن جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں، لا ریب فیہ، جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، یعنی قیامت کا دن۔ اس دن کے اندر جب ہم ان کو جمع کریں گے تو بتاؤ ان کے ساتھ پھر کیا ہوگا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر انسان کو اس کے تمام کیے ہوئے کاموں کا پورا پورا بدلہ چکا دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے اللہ مالک الملکی، اے ملک کو دینے والے، سلطنت کو دینے والے، تؤتی الملک من تشاء، تو سلطنت جس کو چاہے دے دے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو سلطنت جس سے چاہے چھین لے، وتعز من تشاء، اور جس کو تو چاہے عزت دے دے، وتذل من تشاء، اور جس کو تو چاہے ذلت دے دے، بیدک الخیر، تیرے ہی قبضہ قدرت میں تمام خیر و بھلائی کے کام ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر کامل اور مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو ہی رات کو دن میں داخل کرنے والا کہ جس سے دن بڑھ جاتے ہیں اور دن لمبے ہو جاتے ہیں، جیسے گرمی کے دن لمبے ہوتے ہیں۔ فرمایا تولج اللیل فی النہار،
کہ تو ہی رات کو دن میں داخل کرنے والا کہ جس سے دن لمبے ہو جاتے ہیں، وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرنے والا جس سے راتیں لمبی ہو جاتی ہیں جیسے سردی کی راتیں، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالنے والا، اور تو ہی مردہ کو زندہ سے نکالنے والا، جیسے زندہ کو مردہ سے نکالنے والا، جیسے انڈے سے ایک وجود حیوان کا ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے، ایک بے جان چیز ہے، انڈا ایک بے جان چیز ہے لیکن اس سے ایک حیوان کا وجود ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تخرج المیت من الحی، اور تو ہی مردے کو زندہ سے نکالتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ زندہ یعنی ایک جاندار چیز سے انڈا جو بے جان چیز ہے وہ نکلتا ہے، تو انڈے سے جاندار چیز کا نکلنا، جاندار چیز سے انڈے کا نکلنا، یہ اس کی مثال ہے۔ اسی طریقے سے نطفے سے انسان کا وجود اور انسان سے نطفے کا نکلنا، یہ بھی وہی چیز ہے، جاندار سے بے جان اور بے جان سے جاندار۔ اسی طرح عالم شہود کے اندر اس کی اور بھی مثالیں ملتی ہیں، مثلاً کسی عالم سے جاہل کا پیدا ہونا اور کسی جاہل سے عالم کا پیدا ہونا، کسی مومن سے کافر کا پیدا ہونا، کسی کافر سے مومن کا پیدا ہونا۔ دیکھیے ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے یہ مناظر آپ کو عملی زندگی کے اندر مشاہدات کے میدان میں بھی نظر آتے ہیں۔ مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے جلیل القدر اولو العزم پیغمبر ہیں، کس کے گھر میں پیدا ہوئے؟ باپ آزر نہ صرف بت پرست بلکہ بت بنانے والا اور بت بیچنے والا، باپ کا یہ حال اور بیٹا کا یہ حال۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کو دیکھ لیجئے، باپ حضرت نوح علیہ السلام، بیٹے کو ایمان کی توفیق بھی نہ مل سکی۔ تو سوچئے ذرا، قدرت کے ان مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں ہم کہ کیسے بے جان چیز سے جاندار چیز کا وجود اور جاندار چیز سے بے جان چیز کا وجود، یہ اللہ تعالی نے عالم شہود کے اندر ہمیں دکھایا اور بتا دیا کہ یہ سب قدرت کے مظاہر ہیں۔ اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتے ہیں۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور تو ہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ یہ وہ آیت نمبر 26 اور 27 ہیں جن کے بارے میں ہم نے گزشتہ درس کے اندر جو اس سے پہلے کے رکوع کی آیات گزری تھیں ان کے اندر ہم نے اس کی فضیلت ذکر کی تھی کہ قرآن کریم کی یہ وہ آیات ہیں، مبارک آیات، کہ جن کو اگر فرض نماز کے بعد اگر پابندی سے پڑھ لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی ان آیات کے پڑھنے والے کو کیا کچھ عطا کرتے ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے اس کے لیے ایک حدیث ذکر کی تھی، آج میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے ذکر کروں گا تاکہ ان فضیلتوں کا ہمیں استحضار بھی ہو اور مزید اس میں ایک اضافہ بھی ہو۔ گزشتہ درس میں حدیث یہ ذکر کی گئی تھی کہ ہر فرض نماز کے بعد جو سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، شہید اللہ یعنی آیت نمبر 18 اور قل اللہم یعنی آیت نمبر 26 اور تولج اللیل آیت نمبر 27، یہ چیزیں جو فرض نماز کے بعد پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلی فضیلت اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے، دوسری فضیلت جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے، اور تیسری فضیلت یہ ذکر کی گئی تھی کہ 70 حاجتیں اس کی پوری فرمائیں گے جن میں سے کم حاجت اس کی مغفرت ہے۔ یہ 3 فضیلتیں گزشتہ درس میں ہم نے پڑھی تھیں۔ آج میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، وہ بھی انہی آیات کو فرض نماز کے بعد پڑھنے کی صورت میں حدیث میں ذکر کی گئی۔ چنانچہ تفسیر بغوی کے اندر امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد یہی آیات جو بھی میں نے ذکر کی ہیں، یعنی سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، آل عمران کی 3 آیتیں، یہ 5 چیزیں ہیں، غور کیجئے گا، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور آل عمران کی 3 آیتیں۔ آل عمران کی 3 آیتوں کا مطلب آیت نمبر 18، آیت نمبر 26، آیت نمبر 27۔ جس نے ان 5 چیزوں کو فرض نماز کے بعد پڑھنے کا اہتمام کیا، اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں ہے، ارشاد فرماتے ہیں 5 انعام اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں 5 انعام اسے دوں گا۔ سب سے پہلا انعام یہ ہے
کہ میں اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دوں گا۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ میں اس کو اپنے حضیرت القدس میں جگہ دوں گا۔ حضیرت القدس یہ کوئی مقدس اور پاکیزہ اعلیٰ ترین جگہ ہے جس کو حضیرت القدس کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضیرت القدس میں اس کو جگہ عطا فرماتے ہیں۔ تیسری فضیلت یہ کہ میں ہر روز اس کی طرف 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ ڈالوں گا۔ 70 مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں۔ اللہ کا ایک مرتبہ بھی رحمت کی نگاہ سے بندے کو دیکھ لینا اس کے بیڑا پار ہونے کے لیے کافی ہے، لیکن فرمایا 70 مرتبہ میں اس پر رحمت کی نگاہ ڈالوں گا۔ 3 ہو گئی فضیلتیں۔ چوتھی فضیلت میں اس کی 70 حاجتیں پوری کروں گا۔ اور 5ویں فضیلت یہ ہے کہ ہر حاسد اور دشمن سے میں اس کو پناہ دوں گا، یعنی اس کا مطلب وہ دشمنوں پہ غالب رہے گا۔ تو اگر کسی شخص کو اپنے دشمنوں کے حوالے سے خطرات ہوں، خوف ہوں، تو بھی علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی روح سے بطور وظیفے کے انسان نمازوں کے بعد اس عمل کو شروع کر دے۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات نے اس پر عمل شروع کر دیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ بہت چھوٹا سا لیکن بہت کام کا یہ عمل ہے۔ تو گویا وہ حدیث بھی ذہن میں رکھیے گا جو میں نے گزشتہ درس میں ذکر کی تھی، 3 فضیلتیں اس میں ذکر کی گئی ہیں، اور آج جو میں نے حدیث نقل کی ہے تفسیر بغوی کے حوالے سے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حدیث قدسی کے اندر 5 فضیلتیں ذکر کی ہیں کہ جنت میں اس کا ٹھکانہ بناؤں گا، حضیرت القدس میں جگہ دوں گا، 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ ڈالوں گا، 70 اس کی حاجتیں پوری کروں گا، اور ہر حاسد اور دشمن سے اس کو پناہ میں رکھوں۔ تو ایسی مبارک آیتوں کو فرض نماز کے بعد پڑھنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اب آئیے ان آیتوں کی کچھ تشریح کی طرف، خاص طور پر اس کے اندر جو شان نزول کا واقعہ ہے وہ ملاحظہ فرمائیے، تاکہ اس سے اندازہ ہو کہ یہ آیات جو نازل ہوئی وہ کس پیرائے میں نازل ہوئی۔ ان آیات میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے ایک دعائیہ انداز میں ہمیں کلمات سکھائے ہیں جو ہمیں اپنی دعا میں بھی شامل کرنے چاہیے۔ دعا کے الفاظ اس طرح ہوں گے: اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر اللہم انت تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یعنی شروع میں قل کے بجائے آپ نے یہ پوری آیت جو ہے وہ اسی طرح سے پڑھنی ہے۔ پڑھنی کیا بلکہ مانگنی ہے، کیونکہ اس میں دعائیہ مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس میں سلطنت مانگی گئی ہے، عزت مانگی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا، اس کی شان رحمت کا اس میں اظہار بھی کیا گیا ہے، اپنی بندگی کا اظہار بھی کیا گیا ہے، خیر و بھلائی کے تمام کاموں کو اللہ رب العزت کی طرف سے مانا اور تسلیم کیا گیا ہے۔ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حساب رزق دینا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اس میں اظہار ہے۔ یعنی اس میں کئی ساری چیزوں کو ایک دعائیہ انداز میں بندہ اللہ سے مانگ سکتا ہے۔ اس میں خاص طور پر جو یہ کہا نا کہ اے اللہ اے مالک سلطنت کے، تو جس کو چاہے سلطنت دے دے، جس کو چاہے تو سلطنت چھین لے، یہ آیت ایک خاص پیرائے میں اس وقت نازل ہوئی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے روم اور فارس جیسی اس وقت کی سپر پاور طاقتوں کے زیر ہونے کی بشارت سنائی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم اور فارس جیسی سلطنت کے فتح ہونے اور ان پر مسلمانوں کے غلبہ ہونے کی جب بشارت سنائی تو منافقین ہنسنے لگے، یہود مذاق اڑانے لگے کہ دیکھو ذرا، آج کھانے پینے کے لیے وافر مقدار میں کشادگی اور فراوانی نظر نہیں آتی، اور بات کر رہے ہیں روم اور فارس کو فتح کرنے کی۔ لیکن بات وہی ہے جو اللہ نے اس قرآن میں ذکر کی ہے۔ سلطنتیں اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، عروج اور زوال کے فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں، زمینی حقائق اگرچہ کسی کے خلاف کیوں نہ جاتے ہوں، لیکن وہ رب وہ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ کسی کو آسمان سے اٹھا کے زمین پر پٹخ دے اور زمین سے اٹھا کر اس کو ثریا پر پہنچا دے۔ کون ہے جو اللہ کے کسی فیصلے کے آگے رکاوٹ ڈال سکے؟ آج بھی امت مسلمہ کی جو دیگرگوں حالت ہے، آج بھی امت مسلمہ کی جو حالت زار چل رہی ہے، فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے، اسرائیل کی طرف سے مظالم اور ستم جو ڈھائے جا رہے ہیں، اس پر یاد رکھیے
نا امیدی کی کیفیت کا شکار نہ ہو۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت ایک سراسیمگی کی کیفیت میں مسلمانوں کی حالت خود ایسی محسوس ہو رہی ہے کہ لوگوں کے اندر اس بات کی چمگوئیاں پائی جاتی ہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی، اللہ کی رحمتیں کیوں نہیں اتر رہی، فتح و نصرت کے فیصلے کیوں نہیں ہو رہے، کیا یہودیوں کے مظالم اور ان کے ظلم و ستم کیا حد سے آگے نہیں بڑھ گئے، تو پھر اللہ کی فتح و نصرت کے فیصلے کیوں نہیں ہو رہے؟ ٹھیک ہے یہ سب کچھ ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کے اندر ایک حکمت رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کے اندر ایک وقت رکھا ہے۔ آج اللہ رب العزت نے یہودیوں کو اس بات کی مہلت دی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ دندناتے پھر رہے ہیں، لیکن وہ دن دور نہیں، ان قریب میں نے آپ سے بھی عرض کیا تھا کہ یہ گاجر مولی کی طرح سے کٹیں گے، اور کوئی جاندار تو کیا غیر جاندار چیز بھی اپنے پیچھے ان کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ یہ وقت آئے گا، کیونکہ اللہ بھی سچے، اللہ کے نبی بھی سچے، اللہ کے نبی کا فرمان بھی سچا، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال تھوڑا سا صبر، تھوڑا سا انتظار، تھوڑا سا اللہ رب العزت کی ذات عالی پر توکل اور بھروسہ، ثابت قدمی کا مظاہرہ، اپنے حوصلوں کو باقی رکھنا ہے، اپنی ہمتوں کو جوان رکھنا ہے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے، اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہوئے تسلیم و رضا کا پیکر بن کر اپنی کوششوں کو جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ اللہ رب العزت حالات بہتر کریں گے۔ ام حسبتم، سورہ بقرہ کی آیت ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم۔ میں ایک آیت ذکر کر رہا ہوں سورہ بقرہ کی، کیسی تسلی آمیز آیت ہے۔ اس ماحول میں جبکہ اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں، یہ آیت بہترین دلاسا دینے والی اور تسلی دینے والی آیت ہے۔ سنیے میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ بھی ذکر کرتا ہوں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، بلکہ میں وہ آیت آپ کو دکھاتا بھی ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھ کر بھی سمجھ جائیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا ہے۔ یہ آیت نمبر 214 ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 214۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تمہارے پاس ان جیسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر گزرے۔ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، ان کو تو بہت سی تکلیفوں کا اور ضرر کا سامنا ہوا تھا، اور وہ اتنے زیادہ تکلیف میں مبتلا ہوئے کہ جھنجھوڑ دیے گئے تھے۔ زلزلوا، زلزلہ کس کو کہتے ہیں؟ جھنجھوڑ دینا، وہ جھنجھوڑ دیے گئے تھے۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول بھی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بھی یہ کہہ اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ رسول بھی اور ایمان والے بھی ان کے ساتھ یہ کہنے لگے اللہ کی نصرت کب آئے گی۔ الا ان نصر اللہ قریب، کیا پیارا جملہ ہے۔ اس جملے کو کبھی ایسی سراسیمگی کی کیفیت طاری ہو، نا امیدی کی کیفیت طاری ہو، غموں کے بادل دل پہ چھائے ہوئے ہوں، چاہے مسئلہ یہ امت کا ہو، چاہے آپ کا مسئلہ انفرادی زندگی کا ہو، یاد رکھیے الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اچھے طریقے سے، بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ نصر من اللہ و فتح قریب، سورہ صف کے اندر آپ نے وہ آیت سنی ہوگی، نصر من اللہ و فتح قریب۔ اس لیے بہرحال اس آیت کو بھی سامنے رکھا جائے، ان حالات میں انسان کو نا امیدی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، نا امیدی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی ہمتیں جوان رکھیے، اپنے حوصلوں کو تازہ رکھیے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کریے، اور اللہ رب العزت کے فیصلوں کو تسلیم کیجیے، اور اس بات کے منتظر رہیے کہ ان قریب انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ حالات بہتر ہوں۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان آیات کے پیرائے میں جو واقعہ اس وقت پیش آیا تھا، اس واقعے کو ملاحظہ فرمائیے، سماعت فرمائیے، اس سے آپ کو ان آیات کے شان نزول کا پتہ چلے گا کہ یہ آیات کس موقع پر اتری۔ میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ منافقین اور یہودیوں نے اس موقع پر استہزاء، تمسخر اور مذاق اڑایا تھا کہ دیکھو بات کیا کر رہے ہیں، روم اور فارس کے فتح ہونے کی، اور حالت یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ بھوک اور افلاس کی حالت ہے، اور کہاں یہ خواب دیکھ رہے ہیں روم اور فارس کے فتح ہونے کی۔ جیسے آج کوئی کہے کہ اسرائیل انشاءاللہ فتح ہوگا، امریکہ انشاءاللہ فتح ہوگا،
یہ کفریہ طاقتیں انشاءاللہ سب زیر ہوں گی، مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، تو آج یہ یہودی، یہ منافق، یہ وہ لوگ کہ جو مادیت پرست قسم کے لوگ ہیں، یہ ہنسیں گے اور آپ کی بات کو تسلیم کرنے سے انکار کریں گے. لیکن بات وہی ہے جو اللہ نے کہا، جو اللہ کے نبی نے کہا، وہ سچ ہے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. غزوہ خندق کا موقع تھا، وہ واقعہ سنیے جس کے پیرائے میں یہ آیت نازل ہوئی. غزوہ خندق کا موقع تھا. غزوہ خندق، آپ نے اس واقعے کی تفصیل یقیناً سنی اور پڑھی ہوگی. میں صرف یہاں اس کے اندر اہم وہ اجزاء ذکر کر رہا ہوں جو اس آیت کے تناظر میں ذکر کرنے ضروری ہیں. غزوہ خندق کے اندر صورتحال یہ پیش آئی تھی کہ بدر و احد کے اندر جب مسلسل کافروں کو شکست کا سامنا ہوا تو انہوں نے اپنی تمام تر طاقتوں کو جمع کر کے مشرکین عرب بھی، یہودی بھی، نصرانی بھی، سب کے سب متحد مل کر انہوں نے ایک محاذ بنایا اور سب کے سب مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوئے. یوں سمجھیے کہ انہوں نے اپنی تمام بکھری ہوئی طاقتوں کو مجتمع کر کے سب نے یکبارگی حملہ کرنے کی ٹھانی اور اس کے لیے پلان کیا. مسلمانوں کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے یہ طے کیا کہ ہم مدینے سے باہر ایک خندق کھودیں گے جس خندق کے ذریعے سے ان کو مدینے میں داخل ہونے سے روکیں گے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا. بہرحال وہ خندق کھودی گئی. اتنی لمبی خندق تھی، 40 ہاتھ لمبی خندق 10 آدمیوں کے ذمہ لگائی گئی. 10 آدمیوں کی ایک جماعت کہ تم نے 40 ہاتھ مثلاً خندق کھودنی ہے. کئی میل لمبی اور کافی گہری چوڑی وہ خندق کھودی گئی. جس خندق کو جب کھودا جا رہا تھا تو صحابہ کرام اس موقع پر مسلسل کام میں لگے ہوئے تھے، کیونکہ ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ عنقریب وہ قافلہ آنے والا ہے، تو انہوں نے یہ کام بہت جلدی مکمل کرنا تھا. ایمان کی طاقت کی بنیاد پر انہوں نے دن رات ایک کر کے وہ خندق کھودی اور بڑی لمبی چوڑی وہ خندق کھودتے رہے. اس خندق کے کھودنے کے دوران یہ معاملہ پیش آیا کہ ایک چٹان نکل آئی. تو اس چٹان کو جب وہ توڑنے لگے تو توڑتے توڑتے تھک گئے، وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی. ایک چٹان کا پتھر ایسا آیا کہ جو ہٹ ہی نہیں رہا تھا، ٹوٹ بھی نہیں رہا تھا. تو وہ جماعت جو اس جگہ پر کھدائی کے لیے متعین تھی، انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کو ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود اترے. آپ نے وہ کدال اپنے ہاتھوں سے پکڑی. آپ نے کدال پکڑ کر اس پہ ضرب لگائی. 3 ضربیں لگائیں. پہلی ضرب لگی تو اس چٹان کے ٹکڑے ہو گئے اور اس سے ایک شعلہ نکلا، جس شعلے سے روشنی پھیلی، اور اس روشنی میں آپ نے فرمایا کہ میں نے ملک فارس کے محلات اور عمارات دیکھی ہیں. پھر دوسری ضرب لگائی، اس سے ایک اور شعلہ نکلا اور اس کی روشنی میں آپ نے فرمایا کہ میں نے رومیوں کے سرخ اور سرخ قسم کے محلات دیکھے. تیسری ضرب لگائی اور اس سے بھی ایک روشنی نکلی. آپ نے فرمایا مجھے صنعاء یمن کے عظیم ترین محلات دکھائی دیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی طرف سے آ کر مجھے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ میری امت ان تمام ممالک پر غالب آئے گی. یعنی اس کا مطلب کیا؟ فارس کے اندر بھی، روم کے اندر بھی، صنعاء یمن کے اندر بھی مسلمانوں کی حکومت ہوگی. منافقین نے سنا تو ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے، تمسخر کرنے لگے اور کہنے لگے کہ دیکھو ذرا، حالت یہ ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں. خندق کھودنے کے دوران ان کی حالت یہ تھی نا کہ بھوک کی وجہ سے کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، پتھر باندھے ہوئے تھے. ایک صحابی نے آ کر دکھایا، آپ نے اپنا پیٹ کھول کے دکھایا، آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر تھے. منافقین نے کہا کہ دیکھو بھوک کی یہ حالت ہے کہ کمر سیدھی نہیں ہو پا رہی، پیٹ پہ پتھر باندھنے کی نوبت آ گئی ہے اور خواب دیکھ رہے ہیں فارس اور روم کے محلات کے. خواب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم وہاں کے تخت و سلطنت کے مالک بنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مذاق اڑانے والے منافق اور یہودی قسم کے لوگوں کے جواب میں یہ آیات نازل کی اور بتا دیا ملک اور سلطنت اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. اللہ جسے چاہتے ہیں اپنی قدرت سے ملک اور سلطنت دیتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں ملک اور سلطنت چھین لیتے ہیں. کوئی سپر پاور نہیں ہوتا. سپر پاور صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے.
وہ یہ پاور عارضی طور پر کسی کو دینا چاہے دے دے اور جس سے چھیننا چاہے دے دے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اے اللہ جس کو تو دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور جس کو تو نہ دینا چاہے اس کو کوئی دے نہیں سکتا. مالک الملک تیری ذات ہے کیونکہ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. سلطنت جس کو تو دینا چاہے دے دے اور جس سے چھیننا چاہے چھین لے. تو عز من تشاء وتذل من تشاء. عزت جس کو تو دینا چاہے دے دے اور جس کو تو ذلیل کرنا چاہے تو ذلیل کر دے. تو عروج دیتا ہے، تو ہی زوال دیتا ہے، تو ہی ترقی دیتا ہے، تو ہی پستی دیتا ہے، تو ہی بلندی دیتا ہے، تو ہی انحطاط کا شکار کرتا ہے. یہ سارے فیصلے تیرے قبضے قدرت میں ہیں. ان آیات کا شان نزول یہ سامنے رکھیں اور پھر اس شان نزول کے بعد اب ان آیات کو آپ پڑھیں تو آپ کو ان آیات کا مفہوم بھی سمجھ میں آئے گا اور پھر اپنی زندگی کا بھی، اپنی زندگی کے پیش آمدہ حالات کا بھی اور امت مسلمہ کی اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ان آیات کو پڑھیے تو آپ کو ان آیات میں بہت ساری باتوں کا جواب ملے گا، بہت ساری آیتوں کا. یہ عروج، یہ زوال، یہ پستی اور یہ انحطاط، یہ ترقی، یہ تنزل سب قدرت کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. آج اگر مسلمان قسم پرسی کا شکار ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہماری بدعمالیوں کے فیصلے ہیں. ہم اپنے ایمان کو اگر کامل اور مکمل کر لیں، اپنی حالت کو اگر ہم بہتر بنا دیں، اللہ نے قرآن میں یہ وعدہ کیا ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین. اگر تم سچے مومن ہو تم ہی یقیناً بلند و برتر رہو. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی بھی، عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ان آیات کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی ایمانی حالت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. امت مسلمہ کے لیے بھی اس وقت دل کھول کر دعائیں کرنے کی ضرورت ہے. عملی میدان میں اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے ان کا جس حد تک ہم ساتھ دے سکتے ہوں، جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، دعاؤں کے اعتبار سے، کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہم ان کا ساتھ دے سکتے ہوں، ہمیں ہر صورت میں اس وقت ان کے ساتھ کھڑا ہونا اور ان کی حمایت اور ان کی مدد کرنا اور ان کا ساتھ دینا ہم پر فرض اور ضروری ہے. اللہ ہماری مسجد اقصی کی بھی حفاظت فرمائے، سرزمین مقدس ارض فلسطین، ارض مقدسہ کی بھی حفاظت فرمائے، اس فلسطین کے باشندوں کی بھی حفاظت فرمائے، وہاں پر بسنے والے اللہ تبارک و تعالی وہ مقدس اور پاکیزہ لوگ جو اس وقت اس حرم کی اور مسجد اقصی کی تحفظ میں اور اس کی حفاظت میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو حوصلہ دے، ان کو ثابت قدمی عطا فرمائے، اپنی مدد و نصرت ان کے ساتھ شامل حال فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ان کے مقابلے میں آنے والے یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو تباہ و برباد فرمائے، ان پر اپنا قہر و غضب نازل فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واهدنا وارزقنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما، ہم سب کی بخشش فرما. یا اللہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے، تمام مومن مردوں کے، تمام مومن عورتوں کے، تمام مسلمان مردوں کے، مسلمان عورتوں کے گناہوں کو معاف فرما. ہم سب کی گردن جہنم سے آزاد فرما. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم احفظ المسجد الاقصى. اللهم احفظ المسجد الاقصى. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے غاصب یہودیوں کے قبضے سے یا اللہ ہماری مسجد اقصی کی حفاظت فرما، ارض فلسطین کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس معاملے میں عافیت نصیب فرما ان تمام کھڑے ہونے والے لوگوں کو یا رب العالمین جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس سرزمین کے تحفظ کے لیے، مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے کھڑے ہیں. اللہ تو ان کی جان مال کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. اللہ ان کے زخمیوں کے زخموں کو مندمل فرما، ان کے شہداء کی شہادتوں کو قبول فرما. اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو دینی غیرت اور حمیت نصیب فرما جو اس وقت خاموش سادے چپ سادے بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں. اللہ ان تمام مسلم حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما، دینی غیرت اور حمیت عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جانی اعتبار سے ان کا ساتھ دینے کے لیے عملی میدان میں اترنے کی توفیق عطا فرما، مالی امداد کی توفیق عطا فرما.
سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.